یا علی مدد الوائز مدد نے بہت ہی تفصیل سے آپ مکھی کامڑیا صاحبان کی ذمہ داریوں اور جو جماعتوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہے اس کے بارے میں بہت ساری چیزوں پہ روشنی ڈالی ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات کہ یہ جو ہمارا منصب ہے مکھی کامڑیا مکھیانی کامڑیانی، اس کی جو تاریخ ہے اس کے بارے میں یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ ہندوستان میں جب ہمارے پیروں نے دعوت کا کام کیا اور انڈیا میں ہماری جماعت ڈیولپ ہوئی تو صرف ان کو ہمارے مذہب میں شیعہ امام اسماعیلی طریقے میں یا ست پنتھ کی تعلیم دے کر ہی ان کو چھوڑ نہیں دیا گیا، بلکہ ایک کمیونٹی کے طور پر، ایک جماعت کے طور پر ان کو منظم کیا گیا، اور مرید اور امام کے درمیان کے جو تعلقات ہیں اور اس تعلقات کی بنیاد پر جو اعمال انجام دینے ہیں، اپنی عقیدت مندی کے اظہار کے لیے اور امام کی طرف سے جو برکات ان کو حاصل ہونی ہے، اس تعلقات کی پریکٹس کے لیے انہوں نے ہمیں گھر بنا کے دیا جو جماعت خانہ کے نام سے آج تک ہماری جماعت میں پہچانا جاتا ہے۔ جماعت خانہ بعض دیگر کمیونٹیز میں بھی پائے جاتے ہیں، صوفیوں کے نزدیک خانقاہ پایا جاتا ہے، رباط پایا جاتا ہے، زاویہ پایا جاتا ہے۔ جماعت خانہ کا نظام ہمیں بنا کے دیا، اور جماعت کو لیڈ کرنے کے لیے امام اور چونکہ پیر دعوت کرتے تھے، گاؤں سے گاؤں جاتے تھے، مگر جب جماعت کی تشکیل کی انہوں نے تو جماعت کو منظم رکھنے کے لیے، مذہب کی پریکٹس کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ لیڈر کے بغیر تو جماعت قائم نہیں رہ سکتی ہے، تو وہ جماعت کی لیڈرشپ، جماعت کی قیادت کے لیے انہوں نے مکھی کو اپوائنٹ کیا۔ مکھی کا لفظ آپ جانتے ہیں، یہ گجراتی زبان کا لفظ ہے۔ آج بھی بہت سے گاؤں کا جو بڑا ہوتا ہے اس کو مکھیا کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہندوستان میں بھی آپ جائیں گے، بہت سے گاؤں کا جو چودھری ہوتا ہے، گاؤں کا جو سب سے بڑا وڈیرا ہوتا ہے، اس کو مکھیا کے نام سے جانتے ہیں۔ مکھی کا مطلب چیف ہوتا ہے، جو سب سے بڑا ہے، اور وہی لفظ ہمارے پیروں نے ہمیں ہماری جماعت میں، جماعت کی مذہبی، اس وقت مذہبی لیڈرشپ، مکھی ہی سب کچھ تھا جماعت کا، امام اور پیر کے بہاف۔ کامڑیا کا منصب جو ہے اس کا تذکرہ ہمارے گنانوں میں نہیں ملتا ہے، کیونکہ کامڑیا کا جو منصب ہے وہ کافی بعد میں ایڈ ہوا ہے۔ امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے اپنے میموارز میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ کامڑیا کا جو لفظ ہے وہ کامدار سے بنا ہے، جس کا مطلب اسسٹنٹ ہے، خزانچی ہے، مکھی کا اسسٹنٹ یا مکھی کو ساتھ دینے والا۔ تو یہ منصب جو ہے وہ بعد میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ کامڑیا ہماری جماعت کے باہر بھی کچھ ایسی کمیونٹیز ہیں، کچھ ایسے ہندو پنتھ میں کامڑیا ایک جماعت کے طور پر بھی ہے، کامڑیا ایک مذہبی گروہ کے طور پر بھی انڈیا کے اندر، راجستھان کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس مکھی صاحب، کامڑے صاحب، مکھیانی صاحبہ اور کامڑیانی صاحبہ، یہ پوسٹ جماعت کے اندر ہے۔ ایک زمانہ تھا، آپ میں سے بزرگان ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پاس جماعت میں 3 پوزیشنیں ہوا کرتی تھی، مکھی، کامڑیا اور جوائنٹ مکھی۔ جوائنٹ مکھی ہوا کرتے تھے۔ اس وقت ایک مسئلہ ہوتا تھا کہ جہاں تک مجھے یاد ہے شاید بیٹھنے کا انتظام بھی ایسا تھا کہ مکھی صاحب بیچ میں بیٹھتے تھے اور کامڑیا جوائنٹ مکھی ان کے 2 طرف بیٹھتے تھے، تو اس میں جو پاور کی ہائرارکی ہے نا، کہ اختیارات میں نمبر کس کا آتا ہے، مکھی کامڑیا جوائنٹ مکھی یا مکھی جوائنٹ مکھی اور کامڑیا، تو یہ اختیارات کا سوال پیدا ہوتا تھا کہ مکھی کے بعد نمبر 2 پہ کون ہے، کامڑیا ہے یا جوائنٹ مکھی ہے۔ کامڑے صاحب کہتے تھے میرا اختیار نمبر 2 پہ ہے، جوائنٹ مکھی صاحب کہتے تھے کہ میرے ساتھ مکھی لگا ہوا ہے،
میں جوائنٹ ہوں، چپکا ہوا ہوں مکھی کے ساتھ، تو میرا نمبر 2 ہونا چاہیے، کامڑیا نمبر 3 ہونا چاہیے۔ تو یہ پرابلم جماعت میں ہوتا تھا، تو اس کا حل نکالا گیا کہ جوائنٹ مکھی کی پوزیشن ختم کر کے جوائنٹ کامڑیا بنایا گیا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ نیا کانسٹیٹیوشن بننے سے پہلے تک بڑی بڑی جماعتوں میں مکھی کامڑیا اور جوائنٹ کامڑیا ہوا کرتے تھے۔ پھر جب 1986 میں یہ نیا کانسٹیٹیوشن آیا تو سب جگہ مکھی کامڑیا اور مکھیانی کامڑیانی ہے۔ بہت سی ایسی جگہ ہیں جہاں جماعتیں بہت بڑی نہیں ہیں، جہاں پاٹ پہ اگر 4 آدمی بیٹھ جائے تو سامنے بیٹھنے کے لیے کوئی بچتا نہیں ہے، اس لیے پھر وہاں 4 پوزیشن نہیں رکھی گئی ہے، جہاں مکھی اور کامڑیانی کی پوزیشن رکھی گئی ہے۔ یہ امام کی طرف سے اسی طریقے سے دنیا کی بہت سے جماعتوں میں ہوتا ہے۔ ہمارے گنانوں میں پیر صدگور نور کے گنان سے لے کر ہی جو ہمارے پہلے پیر تھے، وہاں ہمیں مکھیوں کا تذکرہ ملتا ہے، مکھی کا نام ملتا ہے۔ پیر شمس کی گروی میں ہے کہ مکھی گت مائے تھاپیا سار آپے چھے سروے دان رے، کہ مکھی کو اپوائنٹ کیا گیا جن کی خدمت میں سب آ کے جو مال امام ہے، دسوند ہے، نذرانہ ہے، وہ پیش کرتے ہیں۔ ہمارے دوسرے پیروں کے کلام میں بھی ہے۔ سید امام شاہ کے تو 2 گنان ہے، جو ایک گنان تو تم میں سنو منیورو وید وچار انے مکھی تنا کریا آچار، وہ پورا گنان مکھی کی رسپانسبلٹی پر ہے، مکھی کے فرائض پر بھی ہے، مکھی کے مقام پر بھی ہے۔ ایک اور گنان ہے پرتم 8 لاکھ کرن مدھے، اس میں بھی مکھی کی جو برکات ہے اس کی کافی تفصیلات بتائی گئی ہے۔ مناسک مجالس کی جو میری کتاب ہے اس میں مکھی کامڑیا کی ذمہ داری کا جو چیپٹر ہے اس میں تفصیل سے یہ گنان اور ان کا ترجمہ ہم نے ڈالا ہے۔ امام زمان کے فرامین آپ نے سنے، پچھلے امام کی فرامین آپ نے سنے۔ امام نے فرمایا کہ مکھی کامڑیا صاحبان جماعت میں امام کی نمائندگی کرتے ہیں، اور امام کی نمائندگی کرتے ہوئے وہ مرید اور امام کے درمیان کا جو مذہبی رشتہ ہوتا ہے، اس مذہبی رشتے کو مضبوط کرنے میں مکھی کامڑیا صاحبان بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جماعت کے سامنے ایک مثال کے طور پر، ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے ہم چند ان ہدایات کے بارے میں بات کریں گے جو امام زمان کی آفس سے، جو ہمارے طریقہ بورڈ کے کوآرڈینیٹر ہے، جو وقتاً فوقتاً امام زمان کے ساتھ ان کی جو انٹریکشن ہوتے ہیں، وقتاً فوقتاً امام زمان جماعت کے بارے میں، مکھی کامڑیا صاحبان کے بارے میں جو ہدایات دیتے ہیں، ان ہدایات کے مجموعے کے طور پر جو چیزیں بھیجی ہیں، ان میں سے کچھ اہم چیزیں جو ہے اس کو ہم دیکھیں کہ مکھی کامڑیا صاحبان کو کن چیزوں کے بارے میں خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ سب ہمیں اپنے آپ کے لیے اور اپنی ذات میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ شاید ہم یہ باتیں بار بار نہیں کریں گے، 3 سال کے بعد یہ باتیں ہوتی ہے، تو یہ ایسی نہ ہو کہ ہم نے سن لیا، کچھ باتیں ذہن میں رہی، کچھ باتیں نہ رہی۔ یہ بہت اہم ہے جماعت کی روحانی اور مذہبی تسکین کے لیے، سکون کے لیے۔ سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ مکھی کامڑیا صاحبان ہر حالت میں اور ہر قیمت میں شیعہ امامی اسماعیلی طریقے کے اصول کو ہمیشہ سر بلند رکھیں گے، کیونکہ ہمیں اسی کے واسطے اپوائنٹ کیا جاتا ہے۔ جیسے کسی ملک کا کوئی سفیر اپوائنٹ ہوتا ہے، کسی ملک کا صدر اپوائنٹ ہوتا ہے، کسی ملک کا پرائم منسٹر اپوائنٹ ہوتا ہے، کسی ملک کے منسٹرز اپوائنٹ ہوتے ہیں، تو وہ سب سے پہلے اپنے ملک کو آگے رکھنے کی بات کرتے، باقی سب چیزیں پیچھے جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو منصب امام نے ہمیں دیا ہے، سب سے پہلے شیعہ امامی اسماعیلی طریقے کے جو اصول ہیں، جو پرنسپلز ہیں، ان کو سر بلند رکھا جائے گا۔ کیا ہے شیعہ امام اسماعیلی طریقے کے پرنسپلز؟ اگر ہم شیعہ امام اسماعیلی طریقے کا مطالعہ ہی نہیں کرتے،
اگر ہمیں یہی نہیں معلوم کہ مذہبی اسکول میں کیا تعلیم دی جاتی ہے، ان کی کتابیں کیا کہتی ہے، طریقہ بورڈ کی کتابیں کیا کہتی ہے، انسٹیٹیوٹ کی کتابیں کیا کہتی ہے، امام کے فرامین کیا کہتے ہیں، اگر ہمیں اس کا مطالعہ نہیں ہے تو ہمیں کیا پتہ بے شیعہ امام اسماعیلی طریقے کا اصول کیا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ایسے مکھی کامڑیا کی مثال بھی موجود ہے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے جماعت خانے کو تالا لگایا، ٹھیک ہے، چابی حوالے کر دی کہ بھئی اب یہ ہم سے نہیں چلتا ہے، ہم جو ہے اپنا مذہب بدل کے کسی اور مذہب میں جا رہے ہیں۔ یہ مکھی کامڑیا صاحبان نے کیا۔ بہت سی جگہوں پہ جماعت خانے ہمارے جو بند ہوئے، تالا مکھی کامڑیا نے اپنے ہاتھوں سے لگایا کہ یہ جماعت ہم سے نہیں چلتی ہے، اور ہم خود بھی ان کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ جس مذہب کو سنبھالنے کی ذمہ داری آپ کو دی گئی، ان کی طرف سے اگر یہ رویہ آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ امام اسماعیلی طریقے کا اصول تو پتہ ہی نہیں ہے، تو ہم ڈیفینڈ کیا کریں گے؟ اس کے لیے لازمی بن جاتا ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اپنے مذہب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ہم جو قائد ہیں، لیڈر ہیں، لیڈر کے لیے کہا جاتا ہے کہ لیڈر کو ریڈر ہونا چاہیے۔ ریڈر کا مطلب ہے پڑھنے والا۔ تھوڑا سا ٹائم نکال کر کم از کم ہمارا تعلیم مٹیریل جو نائٹ اسکول کا ہے، مذہبی تعلیم کی اسکول کا ہے، جو آپ کے بچے پڑھ رہے ہوں گے، اس کو اٹھا کر خود بھی پڑھیں کہ اس میں کتنی حکمت امام نے ہمیں دی ہے۔ طریقہ بورڈ جو کتابیں شائع کرتی ہے، ان کو لیں، ان کو پڑھیں، یہ ہمارے درس کا حصہ ہے۔ اگر میں پاکستان کا سفیر بنتا ہوں، مجھے یہ نہیں معلوم پاکستان کیسے بنا، کیوں بنا، کیا ضرورت تھی پاکستان کو بنانے کی، تو میں اپنے ملک کا کیا دفاع کروں گا؟ میں اپنے ملک کے بارے میں کسی محفل میں کھڑے ہو کر کیا کہوں گا؟ کچھ نہیں کہہ سکتا میں۔ یہ تو بنیادی چیزیں ہیں۔ تو ہمارا مطالعے کی طرف دھیان دینا بہت ضروری ہے جماعت کو سنبھالنے کے لیے۔ ایٹ دا سیم ٹائم ہم اس سے اپنے آپ کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو بھی اسٹرانگ کر سکتے ہیں۔ شیعہ امام اسماعیلی اصول کی جب بات آئی ہے تو جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا گیا، آپ کے فولڈر میں مشن اسٹیٹمنٹ ڈالا گیا ہے شیعہ امام اسماعیلی طریقہ بورڈ کا، کہ طریقہ بورڈ جو طریقہ کی تعلیم جماعت میں پہنچاتی ہے، اس کا مشن اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے کہ یہ ادارہ جو ہے یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے، اور یہ کس طرح فنکشن کرے گا، اور کیا اس کا پروڈکٹ کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے نا بھئی، یہ ہم نے کارخانہ لگایا ہے 500 کروڑ روپے کا، یہ کس طرح چلے گا، اس سے کیا چیز سامنے آئے گی، یہ اس کا مشن ہوتا ہے۔ تو طریقہ بورڈ کا جو مشن ہے، دنیا بھر کے طریقہ بورڈ کا مشن، کہ جس کانٹیکسٹ میں، جس کے سیاق میں، جس کے تعلق میں اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں، اس میں کہا گیا ہے the overall mission of the طریقہ بورڈز ورلڈ وائڈ، دنیا بھر کی طریقہ بورڈ کا یہ مجموعی طور پر اس کا مشن یہ ہے is to impart an understanding of the essential principles of شیعہ امام اسماعیلی طریقہ آف اسلام، کہ وہ شیعہ امام اسماعیلی طریقے کی بنیادی لازمی اصولوں کی سمجھ دے۔ کس طرح دے؟ within the broader context of اسلام، اسلام کے وسیع تر سیاق میں۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ ہم شیعہ امام اسماعیلی مسلم ہے، تو ہم مسلم امہ کو سامنے رکھ کے اس کے درمیان شیعہ امامی اسماعیلی مسلم کس طرح کام کرتے، کیا ہماری جگہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر میں کہتا ہوں کہ میں گجراتی اسماعیلی ہوں فار ایگزامپل، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں اسماعیلی میں بہت سے بھائی نارتھ سے بھی تعلق رکھتے ہیں، چترال ہے، ہنزا ہے، پنجاب سے بھی ہے، سندھ سے بھی ہے، تاجک بھی ہے، افغان بھی ہے، میں گجرات کا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو میں بڑے سیاق میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرتا ہوں۔ تو جب میں اپنے آپ کو اسماعیلی کہتا ہوں تو میں اسلام سے الگ تھلگ نہیں، اسلام ایک بہت بڑی جو جماعت ہے، بہت بڑا دین ہے، اس میں میری جگہ کہاں ہے؟ ظاہر ہے اس میں امامت کا عقیدہ آتا ہے، امام کی اتھارٹی آتی ہے۔ اس طرح میں شیعہ امامی اسماعیلی طریقے کو انٹروڈیوس کرتا ہوں، اور جب میں یہ تعلیم دیتا ہوں، جب ادارہ یہ تعلیم دیتا ہے، یہ انڈرسٹینڈنگ دیتا ہے، تو کن چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ کام کرے گا؟
This with due regard to the diversity of tradition. جو روایات ہیں ان میں جو گوناگونی ہے، فرق ہے، ایک اسماعیلی نارتھ سے ہے، ایک اسماعیلی چترال سے، افغان سے ہے، کاٹھیاواڑ سے، سندھ سے ہے، سب مولا کے مرید ہے، مگر سب اپنے مذہب کا اظہار اپنے اپنے طور پہ کرتے ہیں. وہاں ہم یہ نہیں کہیں گے بھئی یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، وہاں ہم یہ کہیں گے سب صحیح ہے، اپنے اپنے طور پہ سب اپنا اظہار کرتے ہیں. ہم سب کا چہرہ ایک دوسرے سے مختلف ہے مگر تمام چہرے درست ہیں، کوئی بھی چہرہ اس میں غلط نہیں ہے. فرق ہے، فرق ہونا اور صحیح اور غلط ہونے میں فرق ہے. تو ٹریڈیشن کی ڈائیورسٹی، کسٹمز، ہمارے جو رسم و رواج ہیں الگ الگ، آپ ہر 10 میل کے بعد رسم و رواج بدل جاتا ہے، اس کا لحاظ رکھنا. بھئی میں کراچی سے آیا ہوں، ہمارے پاس وہ نہیں ہوتا جو آپ سندھ میں کرتے ہیں، تو جی یہ آپ نہیں کر سکتے کیوں؟ کراچی میں نہیں ہوتا ہے. کراچی میں نہیں ہوتا ہے تو نہیں ہوتا ہوگا، سندھ میں ہوتا ہے، بھئی حیدرآباد میں ہوتا ہے، بدین میں نہیں ہوتا ہے، اس لیے ہم آپ کو بدین یا حیدرآباد میں نہیں کرنے دیں گے. نہیں، جہاں جو ہوتا ہے کسٹم ہے، اور کسٹم کا لحاظ رکھنا. ٹریڈیشن کی ڈائیورسٹی، کسٹم رسومات کی ڈائیورسٹی، کلچر، ثقافت سے تو جان ہے، ثقافت سے تو زندگی ہے، ثقافت سے تو پہچان ہے. امام دنیا بھر میں ہم سب کی ثقافت کا احترام کرتے ہیں، ہر ایک کو اپنی ثقافت پیاری ہے، اور ہر ثقافت کا احترام کرنا پلورلزم کا حصہ ہے، تکثیریت کا حصہ ہے. اینڈ لینگویجز، زبان کا بھی لحاظ رکھنا. جو زبان بولتا ہے اس زبان کی آپ رسپیکٹ کریں، وہ بات اس کو اس زبان میں سمجھانے کی کوشش کریں. یہ جو نکاح کا ترجمہ، نکاح کا ٹیکسٹ مولا نے بھیجا، وہاں سے تو ہمیں انگریزی اور عربی آیا ہے، مگر واضح طور پہ کہا گیا ہے نکاح کا جو خاص طور پہ عقد الزواج ہے، جو اس کی کانٹریکٹ ہے، جو عہد و پیما ہے، یہ اس زبان میں پڑھا جائے جو دونوں پارٹیاں واضح طور پہ سمجھتی ہو. اب آپ کسی دیہات میں جا کے انگریزی میں ان کو سمجھا دیا، پڑھ کے سنا دیا بھئی اس کا یہ کانٹریکٹ ہے، وہ بیچارے کیا سمجھے کیا سائن کر رہے ہیں. اگر وہ سندھی جانتے ہیں، سندھی سمجھتے ہیں، تو ان کو سندھی میں سمجھائیے کہ جناب یہاں یہ لکھا گیا ہے. اگر وہ گجراتی بولتے ہیں تو گجراتی میں سمجھائیے، آپ ہنزا کی زبان میں سمجھائیے، چترال کی زبان. یہ تمام جو گوناگونی ہے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم اپنے طریقے کی سمجھ دیں گے. اور یہ جو ہے گوناگونی پورے عالم اسلام کے اندر موجود ہے. یہ جو ہماری اپنی سمجھ ہے اس کو جب ہم جماعت میں پیش کریں تو جماعت ہماری اس قابل ہو کہ وہ اس کو واضح طور پر دوسروں تک پہنچا سکے. یہ ہمارے اس سمجھ کو پہنچانے کا لیول، اس کا معیار یہ ہو کہ جس میں یہ کمفرٹنگ ٹو دا جماعت کو اس سے سکون ملے، کمفرٹ ملے. کتنی بھی مشکل حالات میں جماعت ہو، آپ بات ان کو اس طرح سمجھائیں کہ ان کو اس میں ہمت حاصل ہو، جماعت گھبراہٹ میں نہ آ جائے. comprehensible to reasonable minded people، جو سمجھدار لوگ ہیں، جو خامخواہ کٹ حجتی کے لیے جھگڑا کرنے اور لڑنے آتے ہیں، ان کی بات نہیں کرتا. لیکن اگر کوئی سمجھنے کے لیے آپ سے کوئی سوال کرتا ہے تو وہ ہماری بات کو سمجھ سکے، ہم اس طرح بیان کریں. جو موجودہ زمانے کی ضرورت ہے اس ضرورت کی عکاسی ہوتی ہو. بے نکاح پہلے بھی پڑھتے تھے، آج بھی پڑھ رہے ہیں، کیا ضرورت پڑے گی تبدیل کرنے کی؟ زمانے کے ساتھ ساتھ امام جب ضروری سمجھتے ہیں تو ہر وقت کے تقاضے کو ریفلیکٹ کرتا. بھئی ایک زمانہ تھا کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ مرد عورت کو طلاق دے دیتا ہے تو مرد کو یہ حق حاصل ہے، عورت کو کیوں نہیں ہے، اور عورت کیوں اتنی پریشان رہتی ہے. مگر خواتین نے اس کے لیے جد و جہد کیا ہے، خواتین نے اس کے لیے پروٹیسٹ کیا ہے. آج آپ اپنی بیٹیوں کو پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو پڑھاتے ہیں. جب پڑھاتے ہیں تو آپ ان کو مضبوط کرتے ہیں، اور جب وہ مضبوط ہوتی ہیں تو وہ بولتی ہیں، اور جب وہ بولتی ہیں تو آپ کے معاشرے کا جو انداز ہے وہ بدل جاتا ہے. اور جب انداز بدل گیا تو آپ کو بدلنا پڑے گا. ٹھیک ہے.
بھئی ہم آپ کو پڑھائیں گے، ہم آپ کو وزیر اعظم تک بنا دیں گے، مگر آپ کو طلاق دینے کا حق آپ کے شوہر کے ہاتھ میں رہے گا. سوری، مجھے کوئی وجہ بتائیں گے کہ ایسا کیوں ہے؟ تو یعنی جو کنٹمپرری آپ کا جو موجودہ صورتحال بنتی ہے اس کے مطابق اس کو وہ ریفلیکٹ کرتا ہو، اس کی عکاسی اس کے اندر ہوتا ہو، اینڈ سینسٹیو ٹو دا کانٹیکسٹ آف دا جماعت، اور جماعت جہاں رہتی ہے ان کی حساسیت کا بھی خیال رکھے. بھئی ہم نے جی یہ ڈیسیشن لے لیا ہے کراچی میں آپ کو پورے ملک میں نافذ کرنا ہے، فائن، ایک ڈسپلن کے لیے یہ اچھی بات ہے، مگر ممکن ہے کسی ایک گاؤں میں یہ ممکن نہ ہو، حساس ہے، سینسٹیو ہے. بھئی یہ بات ہم یہاں کریں گے تو مشکل ہو سکتا ہے، آپ کو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ ڈیفینیٹلی کنٹری بیس بہت سے ڈیسیشن لیتے ہیں، مگر سینسٹیوٹی ٹو کانٹیکس یعنی آپ کو اپنے سیاق اور حالات کے حساس ہونے کا ضرور خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ بازار سے کوئی صابن لے آتے ہیں، آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، کوئی کریم لے آتے ہیں استعمال کرتے ہیں. اب دیکھیے اس میں کہیں بہت دفعہ لکھا ہوتا ہے آنکھوں پہ مت لگائیے گا، منہ میں مت ڈالیے گا. ہے پورے جسم کے لیے آپ کو، مگر آنکھوں کے لیے حساس ہے تو وہاں مت ڈالے. منہ میں آپ کے کھانے میں نہیں آنا چاہیے. بچوں سے دور رکھیے گا، آپ کھائیے، بچوں سے دور رکھیے گا. یہ کیا ہے؟ حساس ہے سب کے لیے، مگر کچھ لوگوں کے لیے خیال رکھنا، کچھ جگہوں کے لیے خیال رکھنا ضروری ہے. یہ اگر ہم سینسٹیوٹی کا خیال نہ رکھیں تو پھر تو بلڈوزر ہے نا، جہاں چلانا ہے چلا دیا آپ نے. نہیں، بلڈوزر چلاتے ہوئے بھی آپ دھیان رکھو بھی کہیں گیس کی پائپ لائن تو نہیں آ رہی، کہیں الیکٹریسٹی کی لائن تو نہیں آ رہی، وہ لگا دیا ہم نے، سب کو اڑا دیا. پہلے مجھے اڑا رہے ہیں تو بعد میں ہر ادارہ والا آ کے اپنا اپنا پائپ ڈالتا رہے گا. یہ دانش مندی نہیں ہے. آپ کو سینسٹیو ہونا ہے کہ یہ سڑک مجھے اکھاڑنی ہے، مگر پائپ لائن کسی کی نہیں توڑنی ہے، بجلی کا وائر کسی کا نہیں توڑنا ہے، کرنٹ کسی کو نہیں لگانا ہے. یہ سینسٹیوٹی ٹو کانٹیکسٹ کا ہونا ضروری ہے. تو مکھی کامڑیا صاحبان کی جو ذمہ داری ہے شیعہ امام اسماعیلی طریقے کے اصول کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں اور اس کو جماعت پہ یقینی بنائیں کہ اس کی پریکٹس ہو رہی ہے. اس کے لیے خود کو بھی اتنا آگاہ ہونا ضروری ہے. تو تھوڑی سی کلاسز کرنے کی آپ کو ضرورت پڑے گی، کچھ کتابیں پڑھنا جو ہے وہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ کرنی پڑے گی. جن ذمہ داریوں کا تقاضا یہ منصب کرتا ہے، مکھی کامڑیا، مکھیانی کامڑیا، یہ منصب جب آپ کہہ دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ذمہ داریاں خود بخود آ جاتی ہیں. بولنے کی ضرورت ہے، ٹیچر ہے، ٹیچر کا مطلب یہ ہے پڑھاتا ہوگا، ٹھیک، گھر میں نہیں بیٹھا ہوگا. ٹیچر کا مطلب آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، یہ ٹیچر ہے جو پڑھاتا ہے. بھائی ٹیچر ہے تو پڑھاتا ہی ہوگا اور تو کچھ نہیں کرتا ہوگا. بھائی یہ فوجی ہے تو آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں جو محاذ پہ جا کے لڑتا ہے. فوجی ہے تو محاذ پہ لڑتا ہی ہوگا، اس لیے فوجی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم جب کہتے ہیں مکھی ہے، یہ کامڑیا ہے، تو پھر یہ صفات اس میں خود بخود ہونی چاہیے کیونکہ وہ اس مقام پہ ہے. ٹھیک ہے، کیا کیا چیزیں ان سے توقع کی جاتی ہے؟ ایگزمپلری ڈیڈیکیشن، مثالی وقف کا جو عنصر ہے، وفاداری. جماعت کی بھلائی کے لیے ہم نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے، اپنی لائف حوالے کرتے ہیں. تو امام کے لیے جماعت کی بھلائی کے لیے کام کرنے میں ہماری وفاداری مثالی ہونی چاہیے، یعنی لوگوں کو نظر آئے، لوگ اس کی تقلید کرنے کی کوشش کریں اور لوگ یاد رکھیں کہ ہاں یہ مکھی صاحب تھے، بس ان کے ہوتے ہوئے جماعت کو کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا. یہ مکھی کامڑے صاحبان تھے، ماں باپ کی طرح جماعت کو سنبھالا ہے، ہمارا کوئی پرابلم نہیں ہوا. یاد کرتی ہے 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 50 سال کے بعد یاد کرتی ہے. کسی ایک مکھی کو تبدیل کرنے کی امام کی حضور میں بات ہوئی تو مولانا نے فرمایا بھائی تم کیوں اس کو بدلنا چاہتے ہو جو ہماری جماعت کو اپنے بچوں کی طرح سنبھالتے ہیں. لیڈرشپ چاہتی تھی کہ وہ بدل جائے. حاضر امام نے ان کی دفاع میں فرمایا کہ بھائی کیوں بدلتے ہو اس کو، یہ ہماری جماعت کو اپنی اولاد کی طرح سنبھالتا ہے. امام کی نظر میں اتنی عزت، اتنا وقار ہو
اس بندے کی جو اپنے آپ کو مثالی طور پر جماعت کی برائی کے لیے وقف کرے. دانش مندی، عقل مندی سے کام کرے، جذباتی نہیں. جذبات میں عقل کی ضرورت نہیں، توڑ پھوڑ کرنا ہوتا ہے، مار دھاڑ کرنا ہو. جذباتی نہیں، عقل مندی، سوچ سمجھ کے، دانش مندی کے ساتھ یہ میں کام کروں گا اس کا اثر کیا ہوگا، یہ میں بات کہوں گا اس کا اثر کیا ہوگا. ٹھیک ہے، میں ابھی نہیں، کامڑیا سے پوچھ کے، مکھیانے سے پوچھ کے، کامڑیانے سے پوچھ کے کل بات کریں گے. یہ دانش مندی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ انٹیلیجنس جو ہے اس کی بہت ضرورت ہے. ایمانداری، دیانت داری، اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے. کسی کے دل میں یہ ڈاؤٹ نہیں ہو کہ یار یہاں گڑبڑ ہو گئی پارٹ کے اوپر. ایک ہماری جماعت میں کئی طرح کے لیڈرشپ ہے، سوشل لیڈرشپ ہے، مگر پارٹ جو ہے نا وہ اس میں تقدس ہے. ہمارے AIF کے چیئرمین بھی، پریزیڈنٹ بھی آئیں گے اور نیشنل کاؤنسل کے پریزیڈنٹ بھی آئیں گے، سب پارٹ پہ آ کے جھکتے ہیں مکی صاحب کے پاس، تو وہ تقسیدار. وہاں امام، ہم کاؤنسل کے پریزیڈنٹ کے پاس تو وہ نہیں کرتے، ہم کسی چیئرمین کے پاس تو وہ نہیں کرتے. مگر مکھی صاحب نے ایک بچے کو بھی پارٹ پہ بٹھا دیا ہوگا نا تو ہم تو وہ کریں گے. کیوں کریں گے؟ وہاں ایک تقدس، پاکیزگی، ایک سیکریڈنس کا ایلیمنٹ ہے. وہاں جماعت کا جو اعتماد ہے اس کو ٹھیس نہیں پہنچنا چاہیے. وہاں جماعت کو کبھی غلطی سے بھی یہ نظر نہیں آنا چاہیے کہ یہاں گڑبڑ ہو گئی ہے. جب کہتے ہیں دھواں ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، تو دھواں نظر آتا ہے ہمیں. ٹھیک ہے، تو جماعت کو مکمل یقین ہو کہ یہ پارٹ ہے، یہاں دیانت داری ہے، یہاں ایمانداری ہے. آپ کل کسی کا نام سجیسٹ کرتے ہیں، 3 سال کے بعد، 6 سال کے بعد آپ پھر دوسروں کو لیڈرشپ کے لیے آگے لائیں گے پوری ایمانداری، دیانت داری کے ساتھ کہ یا مولا میں تجھے حاضر و ناظر سمجھ کر میرے خیال میں جماعت کے لیے جو شخص اچھا ہے میں اس کا نام دیتا ہوں. یہ میری ایمانداری، یہ میرا رشتہ دار ہے یا نہیں، میں اس کو جانتا ہوں یا نہیں، اس سے کوئی سروکار نہیں. میری ایمانداری، میرا ضمیر مجھے کہتا ہے یہ آدمی جماعت کے لیے اچھا ہوگا، تو امام اس کی مدد کرتا ہے. تو دیانت داری اور ایمانداری ضروری ہے. اچھا رویہ، ہمارا بیہیویئر، لوگوں سے بات کرتے ہیں کس طرح بات کرتے ہیں، سماج میں ہمارا نام کیسا ہے. پبلک میں ایک ساکھ ہوتی ہے نا بھئی، جماعت کا جو مکھی ہے وہ پبلک میں بھی اتنا ہی نامور ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. کیونکہ آپ کے گاؤں میں سب لوگ جانیں کہ ہاں بھئی یہ جماعت کا مکھی ہے، آپ کا ٹرسٹ بڑھتا ہے کہ بھئی اس کی جماعت نے، ان کے امام نے، ان کے اداروں نے ان پہ یقین کیا ہے، یقیناً اس میں وہ کوالٹی، وہ خوبیاں ہوں گی، ان پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے. تو رویہ سماج میں بھی ہمارا اتنا اچھا ہونا چاہیے. ذاتی زندگی میں اخلاق، ایتھکس، کیا اچھا ہے کیا برا ہے ہم کو معلوم ہے، مگر اس جگہ پہ آنے کے بعد بلکہ ہمیں تو اپنے آپ کو تیار ہی اس طرح کرنا چاہیے کہ ہمارے اخلاق کی وجہ سے ہم اس جگہ پر آئیں. رسول اللہ کو 40 سال کی عمر میں جب نبوت ملی، اس کے بعد وہ صادق اور امین کے نام سے مشہور نہیں ہوئے. صادق اور امین تو جوانی میں مشہور تھے نا، تو نبوت ملنے سے پہلے انہوں نے صادق اور امین کے طور پر اپنے آپ کو تیار کیا ہے. ٹھیک ہے، تو لیڈرشپ ملنے سے پہلے یہ کوالٹیز ہمارے اندر ہوتی ہے. مگر جب لیڈرشپ ہوتی ہے تو ہم شفاف جماعت کے سامنے نظر آتے ہیں. تو ہماری ذاتی زندگی میں اخلاق ہونا چاہیے. آپ کہیں گے بھئی اس سے لوگوں کو کیا لینا دینا ہے کہ میں ذاتی زندگی میں کیا کرتا ہوں. لوگوں کا اور تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم خود اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں، مگر لوگوں کا آپ سے واسطہ پڑتا ہے. آپ کی وجہ سے جماعت اور امام کا امیج بنتا ہے. اگر جماعت کو نظر آئے کہ بھئی پارٹ پر ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جس کی ذاتی زندگی صاف نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی بھئی یہ پان گھٹکا استعمال کرتا ہے، فار ایگزامپل لین دین میں صحیح نہیں ہے، سگریٹ پیتا ہے، یا فار خدا نہ خواستہ ایسی کوئی عادت، تو ہماری جماعت کے لوگوں کو ویسے کہ مولا کے نام پہ ٹھیک ہے مولا نے بٹھایا ہے، مگر ایک دل میں کھٹکا سا رہتا ہے
یار ہم دن بھر ان کو دیکھتے ہیں یہ، اور اب ہم پاٹ پہ جا کر ان کے سامنے توبو کرتے ہیں. یہ گنجائش رکھنی ہی نہیں چاہیے. یہ گنجائش رکھنی، خدا نہ خواستہ ایسی کوئی چیز ہماری ذاتی زندگی میں ہو تو اس اپوائنٹمنٹ کے دن سے لے کے وہ ختم ہو جانے چاہیے. کیا پتا کہ امام ہمیں یہ چیز دیتے ہیں ہماری زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے. یہ ایک برکات ہوتی ہے امام کی طرف سے، ایک بلیسنگ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو صاف ستھرا کر دے. تو خدا نہ خواستہ ایسی کوئی چیز ہو، آپ جماعت میں کسی بچے کو جا کر بولیں گے بچہ یہ استعمال نہیں کرو، یہ نہیں کرو، ایسا نہیں کرو. ہم کرتے ہوں گے تو ہم کبھی کسی کو نہیں بول سکیں گے نا. ہم جب نہیں کرتے ہوں گے تب ہم جماعت سے کہہ سکیں گے. مثالی وہاں بنتی ہے. ٹھیک ہے، میں نے اگر شادی میں دھام دھوم سے بڑا خرچہ کیا اپنے فیملی کے لیے، پھر میں جماعت میں کھڑے ہو کے تقریر کروں جناب سادگی رکھنی چاہیے، کم خرچہ کرنا چاہیے، تو فضول ہے وہ باتیں، ہوا میں چلی جائے گی. جب مکی صاحب آپ کیا بات کرتے ہیں، آپ نے خود، وہ تو آپ کو منہ پہ شاید نہیں بولیں گے، پیچھے وہی بات ہوتی ہوگی، یار خود کو کرنا ہے سو کر لیا، اب ہمیں نصیحت کرتے ہیں. تو یہ اگر ہم خود سادگی سے کریں گے تو ہمیں جماعت کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یار مکی صاحب نے اتنے سادگی میں کیا تو ہمیں کرنے میں کیا حرج ہے، ہم ان کی نقل کریں گے. تو ذاتی زندگی میں اخلاق، انڈرسٹینڈنگ، سمجھداری، ہم دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ دوسرے ہمیں سمجھنے کی کوشش کریں گے. کوئی ہم تک کوئی بات پہنچاتا ہے، اس کو کیوں یہ بات کہتا ہے، کیا بیک گراؤنڈ ہے، آرام سے شانتی سے اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرے. سیلف ایفیسمنٹ یعنی اپنی ذات کو مٹا دینا، اپنی انا، اپنی خودی، اپنی ذاتی پسند ناپسند سے بالات. بھائی جماعت کہتی ہے اس جماعت میں یہاں ایک پلر ہونا چاہیے، مکی صاحب کہتے ہیں مجھے پسند نہیں ہے لیکن ساری جماعت کو پسند ہے، تو پھر مجھے اپنی پسند نہیں دیکھنی ہے، جماعت کی پسند، جماعت کیا چاہتی ہے. آف کورس جو اخلاق کے دائرے کے اندر ہو، تو ہماری اپنی ذاتی پسند ناپسند کی اہمیت نہ ہو، جو جماعت کی بھلائی کے لیے ہو وہ کام کرے. اور جماعت میں اتحاد پیدا کرنا. تو برائے وصل کردن آمدی نہ برائے فصل کردن آمدی، کہ تو ملانے کے لیے آیا ہے، جدا کرنے کے لیے نہیں. مکھی کامڑیا، مکھیانی کامڑیانی جماعت کو ملانے والے ہیں، جماعت کو توڑنے والے یا جدا کرنے والے نہیں. یہ جو ہمارے اس پوسٹ کے اندر 4 افراد ہیں، مکھی صاحب ہیں، مکھیانی صاحبہ، کامڑے صاحب اور کامڑے صاحبہ، یہ ایگلیمو کے گائیڈنس کے مطابق یہ ایک ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں. یہ 4 آدمی کی ایک ٹیم ہے اور اس ٹیم کا کیپٹن مکھی صاحب ہے. دیکھیے اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. اس میں جو اعلیٰ ترین مقام ہے وہ مکھی صاحب کا ہے، اور اس میں جو اختیارات ہے اس میں کسی قسم کی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، اور بلکہ اس کا سوال بھی نہیں اٹھانا چاہیے. بعض اوقات مکھی کامڑیا کے اختیارات برابر ہیں یا نہیں ہے، ان چیزوں میں، کیونکہ اگر جماعت کو چلانا ہے تو کمان ایک ہی ہوگا. مکھی صاحب نہیں ہے، ان کی جگہ کامڑے صاحب بیٹھتے ہیں، جس طرح کہ آپ کو ساری چیزیں سمجھا دی گئی. اگر پاٹ پر بیٹھ کر مکھی کامڑیا صاحبان کے درمیان اختیارات پہ کھینچا تانی ہونے لگے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جماعت کا حال کیا ہوگا. یہ بہت ہی غور طلب بات ہے، اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ چند جماعتوں میں ہم انسان ہے، ظاہر ہے انسان کی پسند ناپسند ہوتی ہے، مگر شاید ہم اس سے بہتر نتیجے کی امید رکھتے ہیں کہ اگر ہزاروں کی جماعت کو بھی یہ پتہ چل جائے کہ مکھی کامڑیا میں نہیں بنتی ہے، تو آپ بتائیے 200-500 کی جماعت کا کیا حال ہوگا. اگر ہزاروں کی جماعت میں اس بات کا علم ہو جائے ان دونوں میں بنتی کہاں ہے، تو فنش نا. اگر مکھی کامڑیا بٹ گئے تو جماعت بٹ گئی. اس لیے خدا نہ خواستہ پہلے بات کہ ایسی کوئی بات ہو تو بھی نظر نہیں آنا چاہیے. گھر میں میاں بیوی کے درمیان تو ناچاقیاں ہوتی رہتی ہے، تلخ کلامی، بڑی آواز سے بات چیت، لیکن دانشمند ماں باپ بچوں کے سامنے نہیں لڑتے ہیں.
الگ کمرے میں جا کے بات کرتے ہیں. بچوں کو یہ امپریشن نہ پڑے کہ ماں باپ لڑتے ہیں. جس گھر میں ماں باپ کے درمیان تعلقات اچھے نہیں ہیں ان کے بچے ذہنی طور پر بیمار ہوتے ہیں, ان کی پرورش صحیح نہیں ہوتی ہے. اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کریں. اگر ہم درگزر کرنا اور آنکھیں بند کرنا سیکھ لیں گے تو دنیا کا کوئی مسئلہ تنگ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, مفتی صاحب نے یہ کیا, ان کو اختیار ہے, فائن. کامڑی صاحب نے کر لیا, مجھے نہیں پوچھا, کوئی بات نہیں. جماعت کی بھلائی کے لیے کیا, اب دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں جی, یہ کامڑیانی نے آج میرے سے اچھا کپڑا کیوں پہنا جماعت کا, یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. میں وائٹ ٹراؤزر میں آیا, کامڑی صاحب بلیک ٹراؤزر پہن کے کیوں آیا, یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ کچھ ہے. اب دیکھیں اگر آپ کو پڑھنا ہے تو آپ بہت ساری چیزیں پڑھ لیں گے. اس میں درگزر اگر کریں گے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی چیز کو بھی آپ چھوٹی سمجھ کے درگزر کر سکتے, لیکن اگر پکڑ کے رکھنا ہے تو چھوٹی چھوٹی بات کو بھی آپ بہت بڑی بنا کر پورا گھر تباہ کر سکتے ہیں. تو اگنور کرنا سیکھیں, درگزر کرنا سیکھیں. کوئی بات نہیں, ہم سب ساتھ مل کر جماعت کی بھلائی کے لیے بیٹھے ہیں. اگر ہوائی جہاز میں آپ بیٹھے ہیں, آپ جانتے ہیں اس میں ایک پائلٹ ہوتا ہے, کو پائلٹ ہوتا ہے. بڑے جہاز میں 3 پائلٹ بھی ہوتے ہیں. اگر وہ کاکپٹ میں بیٹھ کر ہوائی جہاز کو کنٹرول کرنے کے واسطے آپس میں لڑنا شروع کرے تو جہاز کا حال کیا ہوگا؟ وہاں پہ ایک کمانڈ ہوتا ہے, وہ اگر کمانڈ چھوڑتا ہے تو دوسرا کمانڈ ہوتا ہے, وہ چھوڑتا ہے تو تیسرا کمانڈ ہوتا ہے. بالکل اسی طرح ہماری جماعت کنٹرول میں رہتی ہے. تو یہ آپ اپنے لیے ایک بڑی ذمہ داری بنا لیں کہ مکھی کامڑیاں مکھیانی کامڑیانی جماعت کے اندر ایک فیملی کی طرح. میں ایک مثال دوں, ہم ایک شہر میں گئے پاکستان سے باہر, اور طریقہ کے چیئرمین صاحب جو ہیں وہ سب کو دعوت پہ بلائے. تو ہم جب ان کے فلیٹ پہ چڑھ رہے تھے تو ہم نے دیکھا مکھی صاحب اور مکھیانی ماں جو ہیں وہ گراؤنڈ فلور پہ نیچے کھڑے ہیں. تو ہم نے کہا مکھی صاحب چلیے ہم اوپر ہی جا رہے ہیں. تو مکھی صاحب نے کہا نہیں, میں کامڑیا کا انتظار کرتا ہوں, میں کامڑیا کا انتظار کرتا ہوں. جب کامڑیا آ گئے تو مکھی کامڑیا مکھیانی کامڑیانی چاروں ایک ساتھ اس دعوت میں داخل ہوئے. ان کا میسج دینا یہ تھا کہ ہم چاروں ایک. اس دعوت میں بھی انہوں نے ایک آگے سے پہلے جانے اور دوسرا بعد میں, کوئی فرق نہیں پڑتا. کامڑی صاحب بھی مائنڈ نہیں کرتے, مکھی بھی مائنڈ نہیں کرتا, مگر کہا دیکھو ہم ایک سمبولک مثال دے رہے ہیں کہ ہم یہاں بھی ساتھ میں آتے, تاکہ جماعت کو یہ معلوم ہو کہ ہم ساتھ میں ہیں. آپ کامڑیانی سے بات کرو گے تو ایسا ہی ہے کہ آپ نے مکھی سے بات کیا, آپ نے مکھیانی سے بات کرو تو ویسا ہی جو آپ نے کامڑیا سے بات کیا. ایسی ہم اپنی ہم آہنگی رکھیں. تو اگر کامڑی صاحب مکھی صاحب کے مقام کا احترام کرے اور مکھی صاحب پوری ٹیم کو ساتھ میں لے کے چلے تو میں نہیں سمجھتا کوئی بھی پرابلم ہو سکتا ہے. اور یہ اتحاد حاضر امام کی خاطر اور جماعت کی بھلائی کی خاطر ہم کو رکھنا پڑے گا, مینٹین کرنا پڑے گا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. تمام اداروں کے ساتھ اچھے تعلقات برقرار رکھیں. دیکھیے سارے اداروں کے راستے جماعت خانہ سے نکلتے ہیں. جتنے بھی اداروں کے پروگرامز ہیں وہ جماعت کے لیے ہوتے ہیں. ہر ادارے کو جماعت تک جانے کے لیے جماعت خانہ سے آنا پڑے گا. ان کو فیسیلیٹیٹ کرے, ان کی حوصلہ افزائی کرے, اور وہ کس طرح جماعتوں تک پہنچ سکے, اپنے پروگرام جماعتوں تک پہنچا سکے, ان کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں. کسی ادارے کو یہ محسوس تو ہو کہ مکھی صاحب میرا یہ پروگرام روک دیتے ہیں, کامڑی صاحب یہ پروگرام روک دیتے ہیں, کیونکہ یہ سارے اداروں کا پروگرام جماعت کے پارٹ کے تھرو ہی اس کا اناؤنسمنٹ ہو کر جماعتوں تک جاتا ہے. آئین کے مطابق آپ نے سن لیا کہ طریقہ کے بارے میں جتنے بھی میٹرز ہیں اس کے لیے آپ طریقہ بورڈ سے رجوع کریں گے. اس کے علاوہ جماعت خانے کی جو پراپرٹی ہے, جماعت خانے کی بلڈنگ ہے, جماعت خانے میں امام کی چیزیں ہیں, کار سازی ہے, مال امام کی باتیں ہیں, جماعت خانے میں جو ملازم ہیں جن کی تنخواہیں ہیں, اخراجات ہیں, یہ حضور ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں, یہ اسٹیٹ آفس سے تعلق رکھتے ہیں, اور یہ معاملات جو ہیں اس کے لیے آپ اسٹیٹ آفس سے رجوع کریں گے, ان سے رابطہ رکھیں گے. عام طور پر جماعت میں چھوٹے موٹے جھگڑے بھی ہوتے رہتے ہیں, اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مولا کا ادارہ ہے کنسیلیشن آربیٹریشن بورڈ,
ہم وہاں ان کو لے جانے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی جماعت کے 2 ممبر کسی مسئلے پہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں مکھی کامڑے صاحبان کے پاس، اور آپ کو لگتا ہے کہ چھوٹا معاملہ ہے، معمولی معاملہ ہے، آپ پارٹ پہ حل کر سکتے ہیں تو کر دیجئے. اگر آپ سمجھتے ہیں وہ آپ سے حل ہو جائے گا تو کر دیں، تاکہ ادارے کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا اور بات وہاں پہ ختم ہو جائے گی. آپ کو لگے کہ نہیں معاملہ تھوڑا سنگین ہے تو آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں کہ مولا نے جو ادارہ بنایا ہے اس ادارے تک اس کو پہنچائے. بیعت، شادی اور میت کے موقع پر یہ ایسے مواقع ہیں جہاں پہلے کے مقابلے میں زیادہ غیر اسماعیلی ہمارے مسلم برادری سے شامل ہوتے ہیں. یعنی شاید کسی ایسے بچے کی بیعت ہو جس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک اسماعیلی نہ ہو، کسی ایسے کی شادی ہو جس کے رشتہ دار غیر اسماعیلی ہو، کوئی ایسی میت ہو جس میں بہت سے غیر اسماعیلی شامل ہوتے ہیں، تو ان کی شمولیت کو ہم انکریج کرتے ہیں. اور ایسی صورت میں یہ بیعت کا جو کام ہے وہ جماعت خانے کے پریئر ہال میں یعنی عبادت گاہ میں نہیں ہوتا ہے، وہ پھر جماعت خانے کے پریمس میں کوئی مناسب جگہ دیکھ کر، آپ کا دفتر خانہ ہے یا طریقہ بورڈ یا کاؤنسل جس طرح آپ کو گائیڈ کرے، ہم وہاں وہ بیعت کا کام کر سکتے ہیں. اس میں ان کے غیر اسماعیلی فیملی ممبر آنا چاہے تو آ سکتے ہیں. شادی نکاح جو جماعت خانے کے اندر ہوتی اس وقت نہیں، مگر باقی جو کارروائی ہے جو جماعت خانے کے باہر آپ اگر کرتے ہیں اس میں غیر اسماعیلیوں کو آنے کی اجازت دی جا سکتی ہے. اور اسی طریقے سے میت کے موقع پر بھی جو غیر اسماعیلی رشتہ دار پہچان والے ہیں ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں. بلکہ یہاں تک کہ مرحوم یا مرحومہ کے رشتہ دار اگر غیر اسماعیلی ہیں اور وہ چھانٹا سیریمنی میں وہاں آ کے شامل ہونا چاہتے ہیں تو چھانٹا سیریمنی میں بھی آپ ان کو شامل ہونے دیں اور وہاں ان تک ان کی رسائی ہوگی. یہ حاضر امام کی ہدایت ہے. اور مولانا نے اس میں اس موقع پر یہ فرمایا ہے کہ ہمارا جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس میں کوئی چیز غیر اسلامی نہیں ہے، تو جو بھی آ کے اس میں شامل ہونا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی بالغ شخص ہمارے طریقے میں داخل ہوتا ہے تو وہ اکیلا ہی بیعت کرنے کے لیے جماعت خانے آتا ہے کیونکہ وہ بالغ ہے. لیکن کبھی بچے کی بیعت کرانی ہوتی ہے تو اس صورت میں ان کے غیر اسماعیلی والدین میں سے کوئی ایک ہے تو آتے ہیں. تو اس وقت جو ہے وہ بیعت سیریمنی جماعت خانے کی عبادت گاہ سے باہر کسی جگہ پر ہوگی. مکھی کامڑے صاحبان، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو عرض کیا، ہم جماعت کے ماں باپ ہیں اور جماعت کے ساتھ ہمارا رویہ پیار اور محبت کا ہونا چاہیے. آپ کے بچے کیسے بھی ہوں، بچوں کو آپ اپنا پیار دیتے ہیں. کہتے ہیں بچے نالائق ہوتے ہیں، ماں باپ نالائق نہیں ہو سکتے. بچے کیسے بھی، آپ نے غصے میں کچھ کہہ بھی دیا، نکل جاؤ میرے گھر سے، اگر شام تک بچہ آپ کا واپس نہیں آیا تو آپ خوشی مناتے ہیں کہ یار چلو اچھا ہوا میرا بچہ گھر پہ نہیں آیا، آپ کے کہنے پہ نہیں آیا، مگر آپ خود ڈھونڈنے نکلتے ہیں نا، یار کہاں گیا ہوگا، دوستوں کے پاس، فٹ پاتھ پہ، یہاں تو کہیں نہیں رہ گیا. آپ نے ناراض ہو کر کہا کہ نہیں آنا گھر پہ، مگر آپ خود ڈھونڈنے جاتے ہیں چونکہ آپ کا بچہ ہے. آپ کو پتہ ہے آپ نے غصے میں کہہ دیا. جماعت اس طرح ہے، جماعت کے ساتھ ہمارا رشتہ پیار اور محبت کا. دیکھیے یہ جو بلکہ کوئی بھی لیڈرشپ، وہ کاؤنسل کی ہے یا مکھی کامڑیا کی طریقہ بورڈ کی، ہماری کوئی بھی لیڈرشپ رولنگ لیڈرشپ نہیں ہے، اقتدار کی لیڈرشپ نہیں ہے، جماعت پر حکمرانی کی لیڈرشپ نہیں ہے، یہ سروس لیڈرشپ ہے، یہ جماعت کی خدمت کی لیڈرشپ ہے. حکمران حاضر امام ہے، ہم حکمران نہیں ہیں. ایک امام حکمران ہے، باقی سب مرید ہیں اور مرید سب برابر ہے. امام نے فرمایا امام کی نظر میں کاؤنسل کا پریزیڈنٹ اور نرسری کا بچہ دونوں برابر ہے، دونوں برابر، دونوں مرید ہے. اب مریدوں کو امام کچھ کام دیتے ہیں. بھئی امام فرماتے ہیں جماعت میں، جماعت میرے پاس آتی ہے پارٹ پہ، لیکن ظاہری طور پر ہر جماعت پہ پارٹ پہ مکھی حضرت امام جا کے نہیں بیٹھ سکتے ہیں ظاہری طور پر، تو اپنی جگہ پہ امام ہم کو بٹھاتے کہ یہ میرے بچے میرے گھر پہ آئیں گے، ان کو سنبھالنا. تو آپ سوچو امام کے گھر میں جو بچے آئے ہیں مولا کے، اسے ان کو کس طرح سنبھالنا ہے؟ ان کو اس طرح سنبھالنا ہے جس طرح امام اپنے بچوں کو سنبھالتے ہیں. تو اس کے لیے بہت کچھ ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے، مگر امام کا کوئی بھی مرید جو ہے وہ ہم سے ناراض ہو کر نہ جائے.
یہ بات ہمیں خاص طور پہ خیال رکھنا، جماعت کا ہر ممبر ہم سے پیار اور شفقت حاصل کرے۔ ہماری جماعت کا ایک بہت بڑا اثاثہ، ہماری ایک بہت بڑی کیپٹل جماعت کی فورس وہ ہمارے خدمت گزار ہیں، مختلف طبقات میں خدمات انجام دینے والے، ان کی وجہ سے جماعت چلتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم خود بھی جماعت کی وجہ سے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جماعت نہیں ہے تو امام نے خود نے فرمایا کہ آپ ادارے لیڈرشپ اس لیے ہیں کہ جماعت ہے، اگر جماعت نہیں ہوتی تو آپ کہاں سے ہوتے؟ تو جماعت ہے اس لیے آپ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ ہیں اس لیے جماعت ہے، بلکہ جماعت ہے اس لیے آپ ہیں۔ اس لیے آپ یاد رکھیے کہ جماعت کی وجہ سے آپ ہیں اور جماعت کے واسطے آپ ہیں، اور یہ سب خدمت گزار امام کی خدمت کے لیے ہیں۔ ان کو سنبھالے، ان کو پیار سے رکھیں، شفقت سے رکھیں، ان کو ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ جس طرح پولیٹیکل گورنمنٹ میں ہوتی ہے اس طرح ہمارے ہاں نہیں ہونا چاہیے۔ بھی سیاسی حکمرانی میں اگر ایک حکومت تبدیل ہوتی ہے، آنے کے ساتھ آئی جی کو بدلو، ڈی آئی جی کو بدلو، سارے ایس ایچ او کو بدلو، سارا پولیس سیٹ اپ بدلو، اسٹیٹ بینک کے گورنر کو بدلو، ہوم منسٹری کو بدلو، تاکہ پاور میرے کنٹرول میں آ جائے۔ یہ ایسی لیڈرشپ نہیں ہے کہ آنے کے ساتھ والنٹیئر کیپٹن کو بدلو، فلان بدلو، ڈھمکا بدلو، تاکہ میرے ہم خیال لوگ سب جگہ پہ آ جائیں اور میں جماعت کو چلاؤں۔ یہ اس طرح کی جو توڑ پھوڑ ہے وہ امام بھی کبھی جماعت میں نہیں کرتے، اور یہ جماعت میں اس طرح کے جھٹکے جو ہیں وہ برداشت نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ بہت اسموتھلی کام ہونا چاہیے۔ کسی خدمتگار کو یہ نہ ارے یار یہ مکی صاحب آ گیا اب میرا کیا ہوگا خدا جانے، اس سے تو میری بنتی نہیں ہے، اس کو یہ خوف نہیں ہونا چاہیے، نہیں بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرے ماں باپ ہے، میرے ساتھ شفقت کریں گے، یہ جو فیلنگ ہے وہ نہیں آنی چاہیے۔ تو جماعت میں پیار سے، محبت سے، اسموتھلی یہ چیزیں آئیں، اور خاص طور پر خدمت گزاروں کو ہم بہت اچھی طرح سنبھالیں۔ رسومات میں ہماری توجہ بھرپور ہونی چاہیے۔ وہ جو میٹنگ پوائنٹ ہے، جماعت اور مکھی کامڑیا کی جو میٹنگ پوائنٹ ہے وہ رسومات ہے۔ وہ جب توبہ کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں، وہ وقت ہے جب ایک فرد آپ کے پاس آیا ہے، چھانٹا لینے کے لیے یہ ہمارے میٹنگ پوائنٹس ہیں، مہمانی لکھوانے کے لیے یہ میٹنگ پوائنٹس ہیں، جہاں ہم 1 to 1 بیسس پر ایک فرد کے طور پر ہم ایک ایک سے ملتے ہیں۔ تو ہماری جو توجہ ہے بھرپور اس مذہب کی جو ہماری رسم کی پریکٹس ہے، وہ خواہ دعا کرانا ہے، چھانٹا ہے، مہمانی ہے، ان کو دعائیں دینی ہے، جو کچھ بھی ہے بھرپور طور پر، تاکہ جماعت کے اس ممبر کو ایسا لگے کہ جیسے مکی صاحب میرے لیے بیٹھے ہیں، بس ویسے میں اکیلا ہوں جماعت خانے میں، مجھے اتنا پیار سے انہوں نے نوازا۔ تو یہ رسومات کے لیے بھرپور توجہ ہو، کیونکہ مولانا نے فرمایا یہ رسومات ہمارے طریقے کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور اگر وہ مضبوط ہے تو اس کی پریکٹس کرتے ہوئے ہماری جماعت بھی مضبوط رہے گی۔ ہمیں خود اپنی زندگی میں باطنی مدد، رحمت، نور، روشنی، امام کی غیبی مدد متواتر مانگتے رہنی چاہیے، اپنی تسبیح کے ذریعہ، گریہ وزاری کے ذریعہ، جس طرح گنانوں میں پڑھتے ہیں کہ یا مولا تجھ بھاوے سو ہی کام کراوے، مجھ سر دوش مت دے جو کہ یا مولا، اس طرح ہمیں چلانا، ہر صبح ہر شام یہ دعا مانگتے رہے کہ یا مولا تو نے یہاں بٹھایا ہے، جیسا تو چاہتا ہے ویسا کام ہم سے کرانا، کوئی میرا مرید مجھ سے ناراض نہ ہو، کوئی ایسا کام نہ ہو جو تو نہیں چاہتا کہ ہم سے ہو۔ مکھی کامڑیا صاحبان کا جو ہمارے مذہب کی پریکٹس میں رول ہے وہ ان چیزوں کے آبزروینس ہے، یعنی ان رسومات کو ادا کرنا ہے۔ آپ کو الوائی صاحب نے بھی بتایا کہ شیعہ امام اسماعیلی طریقے کی تشریح کا اختیار جو ہے وہ صرف حاضر امام کے پاس ہے، وہ کونسل کے پاس بھی نہیں ہے، طریقہ بورڈ کے پاس بھی نہیں، کسی کے پاس نہیں۔ مذہب کے اس عمل کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کی تشریح یہ ہوتی ہے، یہ مولا کرتے ہیں، مولا نے دیا ہے، یہ کام کرنا ہے، اس لیے ہم مذہب کی تشریح کرنے کی کوشش نہیں کریں، جماعت کو مذہب کی
سیریمنیز کی انٹرپریٹیشن دینے میں ہم تقریریں کرنا شروع نہ کریں. بھئی کسی نے پاٹ پہ جا کر کہا تو وہ تو تقصیدار بندو سرتا پاک نگار یا شاہ تو بخشیے بخشنہار. تو مکی صاحب نے ہاتھ پکڑ کے بٹھایا, پہلے میرا لیکچر سنو. یہ یا شاہ تو بخشیے بخشن کیا, یہ میں مکھی یہاں بیٹھا ہوں, یا شاہ بخشیے بخشن کہاں سے لے آیا؟ اب یہ آپ کا کام نہیں تھا بھائی. دس از ناٹ یور جاب, یہ آپ کا جاب نہیں ہے. ایک بندہ جماعت میں پاٹ پہ آیا, مکی صاحب میں تکلیف میں ہوں, مجھے دھاگا چاہیے, گھٹ پاٹ کا دھاگا چاہیے, ادھر آؤ. اس کو آدھا گھنٹے کا لیکچر دیا کہ تم کو دھاگے کی ضرورت نہیں ہے. بھئی دیکھیے, ہم انکریج نہیں کرتے. آپ اپنے آپ کے گھر میں خدا نہ خواستہ اگر سب تندرست ہیں تو کوئی ویل چیئر ہے آپ کے گھر میں؟ کوئی واکر رکھا ہے, کوئی لاٹھی رکھی ہے گھر میں؟ سب اگر جوان ہے تو ویل چیئر, لاٹھی, اسٹریچر کوئی اپنے گھر میں نہیں رکھتا. لیکن خدا نہ خواستہ کوئی کمزور ہے, بیمار ہے, تو پھر لاٹھی رکھتا ہے, اسٹریچر رکھتا ہے, ویل چیئر رکھتا ہے. یہ جو دورہ, دھاگا, اپنا گھٹ پاٹ کا دھاگا, تعویذ وغیرہ, یہ ایمرجنسی کی چیزیں ہیں. ایک آدمی کہتا ہے میں نہیں کھڑا ہو سکتا ہوں, میں کہتا ہوں نہیں, تمہیں کھڑا ہونا ہی پڑے گا, تمہیں لکڑی نہیں دوں گا. اب کھڑا اس کو ہونا ہے, مجھے تو نہیں ہونا ہے. مکھی کامڑیا کا کام ہے بندے کو کھڑا کرے. سپورٹ مانگا ہے, سپورٹ دیجیے. ٹھیک ہے, آپ نہیں دیں گے, کسی اور جماعت خانے جا کے گھٹ پاٹ کا دھاگا لے آیا. یہ لیکچر دینا یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام ہے دلاسا دینا, ہمارا کام ہے سپورٹ کرنا, ہمارا کام ہے کہ وہ ہمارے پاس سے سکون اور سپورٹ لے کر جائے. آج میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو مجھے لکڑی چاہیے, مہینے بھر بعد میرا پلاسٹر نکل جائے گا, میں خود ہی لکڑی پھینک دوں گا, مجھے آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی لکڑی پھینک دو. یہ سپورٹ کی چیزیں ہیں, مشکلات میں آدمی مانگتا ہے اور ضرورت ہے, اس لیے امام نے جماعت خانوں میں ان کو رکھا ہے. یہ ایمرجنسی ہے اور ایمرجنسی ایڈ ہونی چاہیے, ضرورت مند کو دیا جانا چاہیے. تو تھیولوجین, عالم بننے کی ہم کوشش نہ کریں پاٹ پہ بیٹھ کے, وہ ہمارے فرائض منصبی میں داخل نہیں ہے. ہمیں جو ذمہ داری دی ہے مولا نے, ہم بس اسی کو ادا کریں. کسی بھی قسم کا ججمنٹ یا کسی قسم کا فیصلہ نہ دے کہ بھئی آپ یہ کام کریں یا نہ کریں. اختیارات امانت ہے. امر جو مولا نے دیا ہے وہ ہمیں ذاتی طور پر اپنی ذات کے واسطے نہیں دیا ہے, جماعت کے واسطے دیا ہے. اور جس کی امانت ہے وہ امانت اسی کی مرضی کے مطابق استعمال ہونا چاہیے. اپنے آپ کو غلطی سے اور خطا سے بالاتر نہ سمجھے. کبھی کبھی انوسنٹلی انسان میں اپنی اپنی خامیاں, کمزوریاں ہوتی ہے, تو شاید ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم مکھی بنے ہیں تو ہمارا, یا کامڑیا بنے ہیں یا مکھیانی کامڑیانی, ہمارا بہت کئی جنم و جنم کی اتنے پن ہے اور نیکیوں کی کمائی ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ موقع ملا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم روحانی طور پر جو ہے وہ بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں, اس لیے ہم اب اونچے ہیں بہت. اور چونکہ امام نے ہمیں اپنا امر دیا ہے اس لیے ابھی ہم سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی نا, ہم تو امام کا امر استعمال کریں گے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بھی کریں گے سب صحیح ہے, ہم سے غلطی ہو نہیں سکتی. پھر وہ غلطی پہ غلطی, غلطی پہ غلطی کرتے جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں امام نے کروایا ہے, امام نے اختیار دیا, امام کے پاٹ پہ بیٹھے, ہم سے تو بھول ہو ہی نہیں سکتی. پیروں نے, پیغمبروں نے بھی اپنی بھولوں کے لیے استغفار, اللہ نے سکھایا ہے ان کو, استغفار کرو, اپنی غلطیوں کی, لغزشوں کی معافیاں مانگو. جتنی گریازاری ہمارے پیروں نے کی اتنی کسی اور نے نہیں کی ہے. تو جتنی اہم جگہ پہ بیٹھتے ہیں اتنی زیادہ ہم سے غلطیاں اور بھول ہو سکتی ہے, اور اتنا زیادہ ہمیں معافی مانگتے رہنا چاہیے اپنی غلطیوں سے. اور کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ ہم سے کوئی بھول نہیں ہوگی یا ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوگی. دعا مانگے مولا کہ ہم سے کوئی بھول نہ ہو, ہم سے کوئی غلطی نہ ہو. مسائل کا جو حل ہے, مسائل تو آئیں گے, طرح طرح کے لوگوں سے پالا پڑتا ہے, آپ جانتے ہیں. مسائل کے حل کے دو طریقے, ایک تو پاور سے کر لے, بھئی میں نے کہہ دیا کرنا ہے, ختم کر لیں گے.
تم آؤ گے تم نہیں آؤ گے، بس مفتی صاحب نے کہہ دیا یہ آئے گا، بہت آسان ہے۔ ایک حل تو یہ بہت آسان ہے، دوسرا ایتھیکل ہے، اخلاقی حل۔ مولا فرماتے ہیں آپ مسائل کا حل کرو تو جماعت کے انٹرسٹ کو دیکھو اور کوشش کرو ون ون سچویشن، جس کو انگلش میں کہتے ہیں کہ دونوں میں سے کوئی جیتے نہیں کوئی ہارے نہیں۔ آپ سوچئے 50-100 آدمی کی جماعت کے بیچ میں آپ کسی دو پارٹی میں سے ایک پارٹی کو یہ امپریشن دو کہ وہ ہار گیا ہے، جماعت کے بیچ میں وہ کسی میٹر میں ہار گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں وہ اس جماعت میں رہ سکے گا؟ اگر آپ اس کو نہیں اٹھائیں گے، نہیں سنبھالیں گے تو وہ ٹک سکے گا اس سوسائٹی کے اندر؟ نہیں ٹک سکے گا۔ عزت وقار کسی کا مجروح ہوتا ہے، اس لیے فیصلہ کرتے ہوئے، کوئی بھی مسئلہ حل کرتے ہوئے اخلاق کو سامنے رکھیں۔ ہماری جماعت کو پچھلے 40 سالوں کے درمیان آپ دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہماری جماعت سے نکلے جو اب تک جماعت کو نکلے مگر اب تک جماعت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ مگر ہم جب 40 سال پیچھے جھانک کر دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے اس مسئلے کو اس طرح نہیں، اس طرح اگر حل کیا جاتا تو شاید یہ ایسا نہیں ہوتا۔ پہلی دن پہ کسی پہ لیبل مت لگا دیجئے کہ یہ آدمی یہ ہے، بات کریں اس کے ساتھ، ڈائلاگ کریں، ان کو انگیج رکھیں، مصروف رکھیں، بات چیت میں مصروف رکھیں۔ آج جو بات نہیں سمجھ میں آتی ہے کل سمجھ میں آ جائے گی، آج ان کی بات ہمیں نہیں سمجھ میں آتی شاید کل ہماری سمجھ میں آ جاوے۔ تو اخلاق سے مسئلے کا حل کرنے کی کوشش کریں۔ دو بچے آپس میں لڑتے ہیں، یہ رائٹ ہے یہ رانگ کہنے کی بجائے بیٹا مل جل کے رہو، پیار سے رہو، بچپنا ہے، کھیلنے کا وقت ہے، پیار سے کھیلو، رائٹ رانگ کیا؟ آپ دیکھیں دونوں جیت کے جاتے ہیں، لیکن آپ رائٹ رانگ کی بات کریں گے شاید بچے کے جھگڑے میں سے ماں باپ کا جھگڑا اور پھر گاؤں میں بڑا جھگڑا پیدا ہو۔ تو اخلاق ہمارے فیصلے کی بنیاد ہو، نہ کہ پاور اور اتھارٹی۔ فلیکسیبلٹی کی ہم کتنی بھی ڈسپلن میں رہے مگر فلیکسیبلٹی ضرورت ہوتی ہے۔ جماعت خانے میں جماعت آئے تو ایسا لگے کہ پیار محبت کی جگہ پر آئے، مفتی صاحب سے بات کر سکتے ہیں، کامڑے صاحب سے کر سکتے ہیں، کوئی بات کنوے کرنی ہو تو ہو سکتی ہے، ان میں لچک ہے، یہ بات سنتے ہیں۔ یہ لچک کا ہونا زندگی کی علامت ہے، لچک ضرور ہونی چاہیے۔ تمام اداروں کا خاص طور پر جس طرح کہ پہلے بھی آپ کو بتایا گیا، مذہبی تعلیم اور مذہبی اسکول میں آپ کی شمولیت، آپ کا دھیان، آپ کا انگیجمنٹ، کہ وہ جو ہمارے تعلیم کا ادارہ ہے، مذہبی تعلیم کا ادارہ اور اس کے متعلقہ جتنے شعبے ہیں، وہ جتنی مضبوط ہوگی ہماری آئندہ نسل اتنی مضبوط ہوگی۔ حضرت امام آج کل دیکھیں ویمن امپاورمنٹ پہ کام کر رہے ہیں، خواتین کو اختیارات دے رہے ہیں، بہت زیادہ خواتین جو ہیں مختلف اداروں میں لیڈنگ پوزیشن پہ آتے ہیں۔ تو جماعت کے بارے میں بھی جو فیصلہ کرے تو مکھیانی کامڑیانی کو بھی بالکل اسی طرح تمام فیصلوں میں اپنے ساتھ رکھیں، کیونکہ جماعت کے آدھی جماعت یا کہیں آدھی سے بھی زیادہ جماعت کی نمائندگی مکھیانی کامڑیانی کرتی ہے، تو ان کو بھی ہم اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ بعض جگہوں پہ جب میت ہو جاتی ہے تو میت کے بعد گڈانی کی دعا یا بعض اوقات لوگ 10 دن یا 40 دن تک جماعت خانے نہیں آتے ہیں، سوگ مناتے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پر مکھی کامڑے، یہ ایک مسکنسیپشن ہے، یعنی یہ ایک ایسی تعلیم ہے جو صحیح نہیں ہے ہماری جماعت، ایک ایسا رویہ ہے جو صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ اگر ایسے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں، بھائی جماعت خانے نہیں آ رہے ہیں تو امام سے کیا ناراضگی ہے؟ بھائی امام آپ کے فیملی کے ممبر کو لے کے جنت میں جگہ دے رہا ہے، اس سے آپ کو ناراضگی ہے امام سے؟ مولا کے گھر میں تو زیادہ آنا چاہیے ایسے موقع پر کہ آپ کو اس سے سکون ملتا ہے۔ تو ان کو پیار سے، محبت سے، ان کے دیکھیے جہاں دکھ کے، اگر آپ خوشی میں شریک نہیں ہوئے تو کوئی بات نہیں، غم میں ضرور شریک ہونا چاہیے۔ جس گھر میں سانحہ ہوتا ہے، موت ہوتی ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ٹریجڈی ہوتی ہے، مکھی کامڑیا کا وہاں جانا، موجود ہونا جماعت کو بہت مضبوطی فراہم کرتی ہے۔
جماعت کو بہت اچھا لگتا ہے، ان کا آدھا پونا غم ختم ہو جاتا ہے. آپ کو نہیں بلائیں اپنے طرف سے جائیے، بلانے کا انتظار نہ کریں. یہ بھائی فلان گھر میں یہ ہو گیا ہے، فلان کو یہ تکلیف ہو گئی، فلان بیمار ہو گیا ہے، دعوت کا انتظار نہ کریں، بلانے کا انتظار نہ کریں، خود چلے جائیے. دعائیں دیجیے، پیار محبت سے سمجھائیے، مولا کے گھر میں آنے کی حوصلہ افزائی کرے، دلاسا دیں، امید دلائیں. اب دیکھیں وہ گرا ہوا بندہ ہوگا تو کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ مولا نے آپ کو یہ مقام دیا ہے. بعض اوقات بعض جگہوں پہ دیکھا گیا، ہم جب سیٹ پہ آ جاتے ہیں تو ہمیں کچھ جماعتی سیریمنی اپنے طور پہ کرنے کو بھی جی چاہتے ہیں، مکھی کامڑیا مکھیانی کامڑیانی پارٹ پہ یا منڈلی والے، اگرچہ وہ ان کے فرائض میں داخل نہیں ہے، مگر بعض لوگوں کو بھی دعا بھی پڑھانے کا شوق ہوتا ہے اور گنان بولنے کا شوق ہوتا ہے. دیکھیے اگر آپ کی آواز واقعی بہت اچھی ہے تو کبھی کبھی بول لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن صرف اس لیے کہ میں مکھی یا کامڑیا بن گیا اس لیے اب مجھے کسی سے ٹرن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آج تک مجھے گنان بولنے سے روکا گیا، اب کون روکتا ہے میں دیکھتا ہوں. تو اگر میں پارٹ پہ ہر مجلس کا گنان میں نے ہی بولنا شروع کیا، سوائے اس کے کہ کوئی بولنے والا ہی جماعت میں نہیں ہے تو میرے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. لیکن اگر وہ گنان بولنے والے لوگ آئے ہیں پھر بھی میں پارٹ پر سے گنان بولوں تو ایک تو ان کی دل آزاری ہوتی ہے جو بولنے آئے ہیں. آپ تو پارٹ پہ ہیں، آپ کا تو 24 گھنٹہ آپ کو موقع ملتا ہے، دوسروں کو موقع دیں اور یہ بھی دیکھیں کہ آیا آپ کے یہ گنان بولنے سے جماعت کو کوئی خوشی بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. بعض اوقات جماعت گھر جا کے یہ بات کرتی کہ اتنا اچھا گروپ گنان بول رہا تھا، یہ آخر میں مجلس کا مزہ ختم کر دیا مکھیانی کامڑیانی. کیوں ہم اپنے آپ کو رسک میں ڈالتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو اگر ہم ظاہر ہے کہ ہر ایک کی آواز تو بولنے والی نہیں ہوتے گنان کی، ٹھیک ہے نا. اگر ہم اچھے سنگر نہیں، اچھے بولنے والے نہیں ہیں، فائن، دوسرے بہت سے کام ہیں جو ہم کریں، مگر یہ کام ان لوگوں کے واسطے رکھیں جو کہ یہ کام کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں. تو یہ چند چیزیں تھیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس ذمہ داری کے دوران ہم اپنے ذہن میں رکھیں. ٹائم ٹو ٹائم ہمارے وائزین آپ سے ساتھ ملاقات کرتے رہیں گے، ان کو ریمائنڈ کرتے رہیں گے، لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے دن گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ باتیں دھیمی پڑ جاتی ہیں، بھول جاتے ہیں. اس لیے جیسے جیسے مواقع آتے رہیں ان کو تھوڑا سا ریمائنڈ کراتے رہنا ضروری ہے تاکہ یہ باتیں ہمارے ذہن میں تازہ رہیں اور امام زمان کے مرید جو بھی جماعت خانے میں آتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ، راحت کے ساتھ، روحانی روشنی کے ساتھ اس جماعت سے عبادت کے بعد واپس جائیں اور امام زمان جماعت پہ بھی بہت خوش رہے اور مکھی کامڑے صاحبان بھی بہت خوش رہے. بہت بہت شکریہ. یا علی مدد.